السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج نومبر کی 28 تاریخ ہے اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر، جو اہم خبر، وہ یہی ہے کہ واشنگٹن ڈی سی، جو امریکہ کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ ایک افغان شہری نے جو دہشت گردی کی ہے، 2 نیشنل گارڈز ان کے جو فوجی ہیں ان پہ حملہ کیا۔ ایک کے کنفرم مرنے کی اطلاعات آ چکی ہیں، دوسرے کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اور اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی ہے اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے، جنگ کا خطرہ کتنا ہے اس ریجن میں، ایک اور جنگ کا، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ایک دن میں افغانستان 3 ملکوں پر حملے کا ذمہ دار ہے۔ اس میں ایک ملک امریکہ ہے، دوسرا تاجکستان ہے، تیسرا پاکستان ہے۔ لیکن تاجکستان پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ایک فرق ہے، باقی دونوں ممالک پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں چین کی شرکت بھی ہے۔ چین کے 3 شہری مار دیے گئے ہیں۔ تو امریکہ کے 2 شہری، چین کے 3 شہری، اور پاکستان میں مسلسل جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس پر آج کے ولاگ میں ہم جائزہ لیں گے پورا، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کی حکومت کے دوران کیوں اتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ افغانستان کے عوام کے لیے ابھی بھی جنگ کے بادل گہرے ہی رہیں گے آنے والے دنوں میں۔ یہ ہمیں خطرہ لگ رہا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنے آج کے ولاگ میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنیں، اس میرے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری جو بات ہے، ہماری نیوز ہے، ہمارے انالیسز، وہ آپ جیسے لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور مقصد یہی ہے کہ ہم ایک شائستگی کے ساتھ مکالمے کے طریقے سے بات کریں، اختلافات ہوں بھی تو ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ اور آج کے ولاگ کی طرف اگر ہم آئیں تو ولاگ شروع کرنے سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ آج کیونکہ 28 نومبر ہے، بہت اہم دن ہے پاکستان میں، اس لیے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے آئین میں تبدیلی کے بعد۔ آج اس کا پہلا دن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو پاکستان کے آرمی چیف بھی ہیں، وہ آج اس عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو گیا ہے کل رات سے، اور اس کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں کل، اور اب اس کو نئے طریقے سے ڈیزائن کیا جائے گا چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو۔ لیکن ظاہر ہے جو کچھ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی پوزیشن کرتی تھی، یہ سارے معاملات بھی اسی میں دیکھے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور ان کی جیل کے باہر مسلسل ایک دھرنا جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، جن پر کافی ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کا پریشر تھا کہ آپ پچھلی دفعہ وہاں نہیں پہنچے، کیونکہ اطلاعات ان کے مطابق اطلاعات آئی تھی کہ وہاں پہ کوئی آپریشن ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، جس میں نقصان ہوگا اور الزام پی ٹی آئی پہ آئے گا، اس لیے وہ وہاں نہیں گئے، اور عمران خان کی بہنیں اکیلی وہاں بیٹھی رہیں۔ تو اب وہ کل رات سے وہاں پہ موجود ہیں، اور ابھی تک سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ وہاں موجود ہیں یا وہاں سے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جائے، اور جیسا کہ میں نے شاید کل کے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ ایک پیٹرن ہے کہ عمران خان سے جب بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی تو ان کے بارے میں افواہیں زور پکڑ لیتی ہیں۔ وہ افواہیں پھیلاتا کون ہے، اس کے بارے میں بھی 2 ویو ہیں، اور وہ افواہیں جب پھیلتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ بات یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے یا ان کی زندگی ختم کر دی گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک جذبات بھڑکائے جاتے ہیں لوگوں کے، اور پھر حکومت دوبارہ اجازت دیتی ہے تو پتہ چلتا ہے جب اندر سے لوگ مل کے آتے ہیں کہ خان صاحب تو ماشاءاللہ بالکل حشاش بشاش صحت مند ہیں، ان کا کھانا بھی ٹھیک ہے، ان کی ورزش کا سامان بھی پورا موجود ہے، اور ان کو ہر چیز وقت پر میسر بھی ہے۔ تو اس دفعہ بھی بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے، اور غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی زندہ انسان کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی جائے کہ وہ مر گیا ہے۔ لیکن اس میں انڈین میڈیا کا بھی بہت دخل ہے، اور اس نے بھی اس بات کو بہت پھیلایا، اور اس میں پاکستان کے اکاؤنٹس، پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، عمران خان کے فالوورز ہیں، ان کے فینز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت اس بات کو اچھالا، اور اس کے لیے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اتنی وہ عمران خان سے محبت بھی کرتے ہیں، پھر ان کا اتنا سخت دل کیسے ہے کہ وہ ان کی موت کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ اٹس اے ڈیلی روٹین، اٹس اے نارمل تھنگ ٹو ڈو۔ اور انہوں نے بہت لمبے لمبے ٹویٹس کیے، ویڈیو کلپس انہوں نے اپلوڈ کیے روتے ہوئے اور اپیلیں کرتے ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہیجان پیدا نہیں کرنا چاہیے، ہماری قوم پہلے ہی کافی جذباتی ہے، ہیجان خیزی کا شکار ہے۔
حوصلے سے یہ وقت گزارنا چاہیے ان کو، میرا تو یہ مشورہ ہے، اور سیاست اور مفاہمت جو جمہوریت کا حسن ہے اس پہ چلنا چاہیے۔ وائلنس کے ساتھ، انتشار کے ساتھ، تشدد کے ساتھ شاید کوئی پی ٹی آئی راستہ نہ نکال سکے، تو دیوار سے سر ٹکرانے سے بہتر ہے، غریبوں کے بچوں کو سڑکوں پر لا کے مروانے سے بہتر ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، جو ایلیٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے، عقل کا راستہ ڈھونڈے اور اس میں سے نکلے۔ تو یہ تھا 28 نومبر کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں رحمان اللہ لکھنوال، جو کہ امریکہ میں ایک افغان شہری ہیں، اور میں نے کل بتایا تھا کہ 18 سال کی عمر میں وہ امریکیوں کی ملازمت شروع کر دی انہوں نے افغانستان میں، اور 11 سال اگلے وہ امریکہ کے ساتھ ملازمت کرتے رہے، سوری 11 سال نہیں، 2021 تک، تو تقریباً 7 سال، اور پھر پچھلے 4 سال سے وہ امریکہ میں ان کو لے جایا گیا۔ اب اس پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسپیشل امیگرنٹ ویزا SIV پہ انہیں وہاں پہ لے جایا گیا، دوسرا یہ تھا کہ پیرول ایک ان کا ایک پروگرام تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کا، اس کے تحت اس کو لے کے گئے، جس بھی پروگرام کے تحت لے کے گئے امریکہ اس کو لے جایا گیا، اور امریکی اس کو لے کے گئے، امریکیوں کی وہ ملازمت کرتا تھا۔ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ حکومت کی بھی ملازمت کرتا تھا اور CIA کا ملازم بھی وہ رہا تھا، تو ساری ٹریننگ اس کی وہیں پہ ہوئی تھی۔ قندھار سیکیورٹی فورس ایک کوئی ان کی پیراملٹری کی فورس تھی، اور پھر وہ افغان انٹیلیجنس کا حصہ بن گئے، اسی میں وہ کام کرتا رہا۔ لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق جب سے وہ امریکہ میں تھا، وہاں پہ اس کی ہمدردیاں طالبان حکومت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا، لیکن تحقیقات ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اور FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل ہیں جو انڈین اوریجن سے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں ان کے کچھ روابط رہے ہیں جن کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تفصیلات نہیں بتائی، تفصیلات صرف یہ بتائی ہیں کہ ان کے گھر جو چھاپہ مارا گیا وہاں پہ واشنگٹن اسٹیٹ جو ہے، سیاٹل جس کا کیپٹل سٹی ہے، اس واشنگٹن اسٹیٹ میں یہ رہتا تھا، وہاں سے یہ ڈرائیو کر کے واشنگٹن DC آیا، وہ ویسٹ کوسٹ پہ ہے اور یہ ایسٹ کوسٹ پہ ہے، تقریباً یہ 6,000 کلومیٹر، 5-6 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یہ ڈرائیو کر کے یہاں پہنچا تھا، اور یہاں پہ آ کے اس نے یہ حملہ کیا نیشنل گارڈز پہ۔ تو اتنا لمبا سفر اس نے ان دو گارڈز پہ وائٹ ہاؤس کے قریب جا کے حملہ کرنا، یہ پوائنٹ ہے وہ جس پہ پوری امریکن انٹیلیجنس اور FBI، CIA اور FBI دونوں کام کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہاں سے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں کیوں آیا، اور یہاں آ کے وائٹ ہاؤس کے پاس، جہاں جو کہ صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ ہے، دفتر بھی ہے، اور اس سے بالکل 2 بلاک دور اس نے ان نیشنل گارڈز پہ حملہ کیا۔ تو ظاہر ہے بہت بڑی خبر بنی ہے، اسی لیے کہ یہ وائٹ ہاؤس کے قریب حملہ ہوا ہے۔ تو کیا مقصد تھا اتنی بڑی خبر بنانے کا، اور پھر اس نے جتنا اسکلفلی یہ کیا ہے، اس میں ایک تو پہلے تو اطلاع آئی تھی کہ دونوں مارے گئے ہیں، لیکن پھر ایک کا کنفرم ہوا ہے اور دوسرے کی حالت کرٹیکل ہے، خود زخمی ہوا ہے۔ آپ میں نے تصویر تھم نیل میں لگائی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ماشاءاللہ کافی صحت مند ہے، 5 بچے ہیں، اس کے ایک بیوی ہے، وہ بھی اب ظاہر ہے تفتیش ان کی بھی ہو رہی ہے، اس کے کچھ رشتہ دار دوست ہیں وہاں پہ سین ڈیگو میں، وہ کیلیفورنیا اسٹیٹ میں ہے، سین فرانسسکو کے قریب ہے، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں سے بھی تفتیش ہوئی ہے۔ تو پوری تحقیقات ابھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے مسنگ لنکس ہیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، جیسے میں نے بتایا CIA کا لنک ہے، CIA کی یہ ملازمت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک مجھے یاد آ رہا تھا، ایمل کانسی، آپ کو یاد ہوگا، ایک پاکستانی تھا جو CIA کے لیے کام کرتا تھا، اور اس نے CIA کے ہیڈ کوارٹر کے باہر CIA کے اہلکاروں کو مار دیا تھا، پھر بھاگ کے پاکستان آیا تھا، اور اس کے بعد ایک آپریشن ہوا تھا جس میں ڈیرہ غازی خان سے اس کو وہ اٹھا کے لے گئے تھے، اور پھر اس پہ کیس چلا تھا، اور پھر اس کو سزائے موت ہوئی تھی۔ تو وہ بھی ایک کانٹریکٹر تھا، اور وہ بھی پھر امریکی پالیسیوں کی وجہ سے، CIA کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گیا تھا۔ کیا یہ رحمان اللہ لکھنوال بھی اسی طرح کا کیریکٹر ہے؟ یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے، انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک اینیمل ہے، جانور سے تشبیہ دی ہے اس کو، لکھنوال کو، کیونکہ ظاہر ہے انہیں غصہ تو ہے کہ ہم نے انہیں پناہ دی، اور جس طرح پاکستان کو غصہ آتا ہے کہ ہم نے 45 سال تک 40 لاکھ سے زیادہ افغان لوگوں کو پناہ دی، اور ہم پہ اتنے حملے کیے کہ ہمارے 80,000 شہری شہید کر چکے ہیں، 10,000 کے قریب سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو چکے ہیں ان کے خلاف، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے۔ تو پاکستانیوں کے اندر بھی جذبات بہت بھڑکے ہیں، لیکن پاکستان ابھی بھی صبر دکھا رہا ہے، اور ابھی بھی افغانستان کے ساتھ سعودی عرب میں مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران
ہمارا اسلامی ہمسایہ ملک ہے، افغانستان ہمارا اسلامی ہمسایہ ملک ہے، ایران نے ہم پہ حملہ کیا 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے شاید پاکستان نے جواب دیا اس کا ایران کے اندر، لیکن پاکستان نے بات کو نہیں بڑھایا اور امیجیٹلی ڈی ایسکیلیٹ کیا سچویشن کو اپنا جواب دینے کے بعد، یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ ہم جواب دیں گے، اور اس کے بعد افغانستان سے بار بار حملے ہوئے، پاکستان جواب دیتا ہے لیکن پوری جنگ نہیں چھیڑتا، کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان نہیں اسلامی دنیا کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان یہ بات بار بار ثابت کی ہے۔ لیکن انڈیا نے جب پاکستان پہ حملہ کیا مئی میں، تو پاکستان نے اس کو ایسا سخت جواب دیا ہے کہ انڈیا کو بھاگ کے جانا پڑا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس سیز فائر کے لیے، اور وہیں سے حالات پاکستان کے لیے خراب ہوئے ہیں۔ اور میں ابھی آپ کو تاجکستان کے بارے میں جو باتیں ابھی بتاتا ہوں، اس میں جو چین کے 3 شہری مارے گئے ہیں، پہلے میں یہ امریکہ کی بات مکمل کر لوں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ، اور انہوں نے اگزامپل دی ہے، انہوں نے کہا ہمارے B-52 بامبرز، بہت بڑا طیارہ، بہت ہیوی بامبنگ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے امریکہ، نیوکلیر ویپنز بھی اس کے ذریعے گرائے جا سکتے ہیں، لیکن نیوکلیر ویپنز سے چھوٹے جتنے بھی بام ہیں وہ اس کے ذریعے گرائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 37 گھنٹے کی مسلسل پرواز کی انہوں نے جا کے حملہ کیا، تو وہ یاد کروا رہے تھے کہ ایران پہ حملہ کیا انہوں نے، امریکہ سے اڑے تھے اور بغیر کہیں رکے ایران پہ حملہ کر کے نیوکلیر انسٹالیشن پہ، میرا خیال ہے یہ جون کی بات ہے، یا شاید جون کی، اور پھر واپس چلے گئے بغیر رکے۔ تو ان کا اشارہ یہی تھا کہ افغانستان پر بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی 1 گھنٹے کی دوری پہ ایران کے ان پوائنٹ سے جہاں پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے ہوائی، اگر آپ فاصلہ اس کا دیکھیں تو ایک طرح کی دھمکی دے دی ہے طالبان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ آپ ہم جہاں بھی دنیا، ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، اور یہ انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ کیوں کہا اس پہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایک اندر امریکہ کے جنگ جاری ہے کہ یہ بائیڈن کی وجہ سے ہوا یا ٹرمپ کی وجہ سے ہوا، لیکن میری جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں امریکہ کی اس میں ملوث ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کا آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن پوری دنیا کے بارے میں ان کی پالیسی میں بہت فرق نہیں آتا، اور جہاں جنگوں کی بات ہوگی، یہ جنگ افغانستان کی ریپبلکن پریزیڈنٹ نے شروع کی، پھر ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ نے 2 اپنی ٹرمز میں جاری رکھی، پھر ریپبلکن پریزیڈنٹ آیا ٹرمپ، اس نے اس کو بند کیا، معاہدہ کیا، اس کے بعد وہ چلا گیا، تو اس معاہدے میں ہی یہ تھا کہ یہاں سے لوگوں کو نکالنا بھی ہے، لے کے جانا ہے۔ بائیڈن آیا، بائیڈن نے اس کو 1,24,000 لوگوں کو یہاں سے لے کے گیا افغانستان سے۔ اب وہ ٹرمپ کی پالیسی امیگرنٹس کے خلاف ہے، اور اس امیگرنٹس کے خلاف پالیسی کی وجہ سے ٹرمپ یہ سارا الزام بائیڈن پہ لگا رہا ہے کہ انہوں نے اسکروٹنی نہیں کی اچھی طرح سے، وہ جو لوگ جن کو لا رہے تھے، اس لیے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ اور اب انہوں نے ساری جو امیگریشن کا پروسیس ہے افغان کا وہ بند کر دیا، بلکہ 19 ممالک کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں ان سب کا، اور جو ازائلم سیکنگ پروسیس کا جن کا چل رہا تھا ان سب کا روک دیا ہے، دوبارہ گرین کارڈز بھی ان کی ری اسیسمنٹ ہوگی، ری چیکنگ ہوگی، سارا کچھ ان کو ری ایگزامن ہوگا کہ ان کو وہاں پہ رکھا جانا چاہیے تھا یا ڈیزرو کرتے نہیں کرتے، اور پھر باقی جو لوگ ہوں ان کو واپس بھجوا دیا جائے گا ان 19 ممالک میں، اور یہ افغانستان کی اس ایک شہری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے ان افغان نیشنلسٹ کی اور پاکستانی لوگوں کی، جو پختون نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن رہتے امریکہ میں ہیں، وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ اور کمیونسٹ کہتے ہیں، رہتے امریکہ میں ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو بہت گالی دی پچھلے کچھ مہینوں میں، پاکستان کے خلاف بہت باتیں کی۔ جب یہاں پہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے تھے، طالبان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو سپورٹ کیا، ان کے بیانی کو سپورٹ کیا، ان کی بات کو پھیلایا پوری دنیا میں۔ زلمے خلیل زاد ان کا سرگنا ہے ان سب کا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج تقریباً اس وقت 24-30 گھنٹے ہو چکے ہیں اس حملے کو واشنگٹن ڈی سی میں، نہ زلمے خلیل زاد کا کوئی بیان آیا ہے، نہ ہی ان افغان نیشنلسٹ سو کالڈ نیشنلسٹ، پختون نیشنلسٹ کا، جو پختون بچوں کے نام پہ کھاتے ہیں، رہتے ہیں وہاں پہ ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ نہیں بول رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ سے تو روٹی تو وہاں سے ملتی ہے، پیسہ تو وہاں سے ملتا ہے امریکیوں سے، تو امریکیوں سے پیسہ بھی لینا ہے آپ نے اور وہاں رہنا بھی ہے، تو وہاں آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اس دہشت گردی کو؟ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کو سپورٹ کرنا بڑا آسان تھا ان کے لیے، گالی نکالنا، انگلی اٹھانا۔ اب نہیں وہ بول رہے، انہیں چاہیے نا اب اس کے انسانی حقوق کی بات کریں، اس کے فیملی کے انسانی حقوق کی بات کریں کہ اس کو ریڈیکلائز امریکہ نے کیا ہے،
کریں نا یہ بات. میں نے تو آپ کو کہا ہے، صاف کہا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ اس نے 11 سال گزارے ہیں اپنی جوانی کے. 18 سال میں وہ بالغ ہوا اور 18 سال کی عمر سے اس نے نوکری شروع کر دی امریکیوں کی، اور اب وہ اس کی عمر 29 سال ہے. 11 سال ہوئے ہیں اس کو، اور 7 سال اس نے افغانستان میں نوکری کی، 4 سال امریکہ میں رہا. تو ریڈیکلائز تو امریکیوں نے کیا. تو کریں نا یہ بات پختون کانفرنس جو پاکستان کے وہاں پہ بیٹھے ہیں امریکہ میں، اور افغانستان کے جو بیٹھے ہیں زلمے خلیلزاد کو بھی چاہیے کہ وہ طالبان کی آئیڈیالوجی کو کرٹیسائز کرے، حکومت کو کرٹیسائز کرے، جس کو اب ٹرمپ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سیدھا کروں گا. اور پھر یہ صرف امریکہ پہ ایک حملہ ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد تاجکستان میں حملہ ہوا ہے کل کوڈ کاپٹر کے ساتھ. اور کوڈ کاپٹر جو ہے یہ ایک ڈرون کی طرح کا چھوٹا، آپ ڈرون سمجھ لیں اس کو. اس کے 4 ہوتے ہیں راؤٹر کہتے ہیں ان کو، وہ جو روٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کو ہیلی کاپٹر کی طرح اڑاتے ہیں، اور اس کے نیچے بم لگے ہوتے ہیں، دستی بم لگے ہوتے ہیں، کچھ اور ایکسپلوسیو میٹیریل ہوتا ہے، وہ جا کے گرا دیتے ہیں اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کیا. میں آپ کو ذرا وہ پڑھ کے اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں جو آئی ہے تاجکستان کی حکومت کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر جو مجرمانہ دہشت گرد جو گروپ ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے، اور ہم ان کو بہت بار کہہ چکے ہیں طالبان حکومت کو کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کریں، اور ہمارے جو بارڈرز کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے جو دہشت گردی کی کارروائیں ہوتی ہیں ان کو روکیں. لیکن ظاہر ہے طالبان یہ نہیں کر رہی. میں نے آپ کو بتایا نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے تعلق ہے. ان کا تعلق پیسے سے ہے. غریب کے بچوں کو یہ اٹھاتے ہیں، ان کو خود کش بمبار بناتے ہیں. اپنے بچے یہ قطر کی خیرات پہ پل رہے ہیں. اور ہاں، مجھے پختون کانفرنس یاد آیا، قطری بھی ان کے بھی جبے ڈھیلے ہوئے ہیں اس وقت، وہ بھی نہیں بول رہے. وہ کریں نا اب حمایت افغانستان کی، جس طرح پاکستان کے خلاف کر رہے تھے. مسلسل ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں اگر کسی نے اس کو خراب کیا ہے ان مذاکرات کو، اور طالبان کو کسی فیصلے پہ پہنچنے پہ، جس نے نہ پہنچنے پہ سہولت کاری کی ہے، اور ان کو کسی بھی متفقہ فیصلے پہ نہیں پہنچنے دیا، وہ قطر ہے. اس کا ذمہ دار قطر ہے. اور قطر نے اس لیے کیا ہے کہ بدماشی، پیسہ ہے. پہلے کیا ان کی اوقات تھی قطریوں کی، اب پیسہ آ گیا تیل سے، تو اس پیسے کی بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں ہمارا کچھ انفلوئنس ہو خطے میں. ان کو اس طرح کے یہ اس طرح کے بدماش ملتے ہیں طالبان جیسے، جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ شریعت سے. ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پیسہ کھلاتے ہیں، ان کے ایسے سرگناؤں کو جو وہاں رکھے ہوئے ہیں ساری لیڈرشپ، جو یہاں بچوں کو، پختون بچوں کو وہ بدگمان کر کے، ان کو گمراہ کر کے، ان کو خودکش بمبار بناتے ہیں. اپنے بچے وہاں رکھے ہیں اور یہاں پہ ان کو مروا رہے. تو اس میں اب نہیں بول رہے قطری. امریکہ پہ حملہ ہوا ہے نا، اب قطریوں کو سانپ سونگ گیا ہے. قطریوں کو کہیں اب کریں نا ان کی سپورٹ، اب کہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات، امریکہ کے مذاکرات کروائے نا قطری ذرا اس طالبان حکومت کے خلاف ساتھ کروائے. اب اسرائیل نے آگے ٹھوکا تھا نا قطریوں کو. ان کی فضائی حدود کے اندر ان کے ایئر بیس سے طیارہ اڑا، تیل بھرنے والا، اسرائیلی طیاروں میں تیل بھرا ان کی فضائی حدود کے اندر، پھر واپس لینڈ کیا، اور انہوں نے ان پہ حملہ کیا. حماس کی لیڈرشپ کو مارا اور واپس چلے گئے. اسرائیل کی طرح چوں تک نہیں کی قطریوں نے. لیکن یہاں طالبان کو بدماشی کر کے کھلا چھوڑا ہوا پاکستان کے شہریوں کو وہ شہید کر رہے ہیں. بے گناہ بچوں کو مسجدوں میں پھٹتے ہیں، گھروں میں، دفتروں کے باہر، اور اس پہ قطری جو ہیں ان کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو پیسہ دے رہے ہیں. خیر یہ تو امریکہ بھی ان کو پیسہ دے رہا ہے، اربوں ڈالر دے چکا ہے امریکہ طالبان کو. ٹرمپ نے خود $1 ارب سے زیادہ پچھلے 11 مہینوں میں طالبان کو دیا ہے. تو یہ ٹرمپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے حملہ کرنا ہے تو پیسے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ٹرمپ صاحب یہ سوچئے گا. آپ امریکہ کو سوچنا چاہیے. کانگریس پوری نے اپروول دی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں سپورٹ کر رہے ہیں، اور کانگریس نے بائی پارٹیزن غیر جانبدار قسم کی دونوں طرف سے جہاں پہ اس میں سپورٹ ہے اس بل میں جو پاس کیا، جس کے تحت ان طالبان کو امداد دی جا رہی ہے. ہر ہفتے $40 ملین ان کو ملتے ہیں ہر ہفتے، اور اس سے یہ چلا رہے ہیں اپنا نظام حکومت. اور ٹی ٹی پی کو بھی وہ دے رہے ہیں، اور دوسری آئیسس کو بھی، داعش کو بھی دے رہے ہیں. تو اس پہ تاجکستان نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے حکومت کی طرف سے جاری ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ جو چین کی کمپنی ہے LLC شاہین SM آف چائنیز سٹیزنشپ، اس کے 3 جو ملازم ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں چین کا کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا. اور آپ کو یاد ہے اسی طرح TTP نے پاکستان کے اندر جو چین کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پہ حملے کیے.
اور وہاں چینیوں کو مارا. پھر بلوچستان میں اور کراچی میں BLA نے چینی لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان کو مارا. اور اس کے پیچھے یہ بات آ رہی تھی کہ امریکہ یہ ان دہشت گردوں کو، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین کے قدم یہاں پہ مضبوط نہ ہوں، اور اس لیے وہ چینیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور چین کو بھی اس کی اطلاعات ہے. اور پھر TTP نے یہ سب کچھ کیا، اور افغان طالبان کی شہ پہ کیا، ان کی سپورٹ سے کیا، ان کی پروٹیکشن سے کیا. اب چین کو بھی امید ہے کہ سبق مل گیا ہوگا. چین بھی طالبان کے ساتھ اور BLA کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا تھا ڈائریکٹ، اور اب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا چین صاحب کو بھی کہ یہ تو کسی کے نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہو سکے پاکستان کے، تو اور کسی کے کیسے ہو سکتے ہیں. تو تاجکستان میں حملہ ہوا، اور افغانستان کی سرزمین سے وہ جنریٹ ہوا، کوڈ کاپٹر کے ذریعے ہوا. 3 چینی شہری مارے گئے. یہ فرق ہے باقی دونوں ملکوں میں جو حملے ہوئے ہیں کہ تاجکستان بھی ناراض ہوا ہے اور ساتھ چین بھی ناراض ہوا ہے اس طالبان حکومت سے، امریکہ بھی ناراض ہوا ہے. پاکستان چوتھا ملک ہے جو پہلے ناراض ہے. اور پاکستان کیوں ناراض ہے، میں آپ کو کل ہی کی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کل 2 جگہ پاکستان میں کوڈ کاپٹر سے حملے ہوئے. باجوڑ میں ہوا، وہاں پہ اورنگزیب خان ایک MP ہیں باجوڑ میں، ان کے گھر کے اوپر کوڈ کاپٹر سے حملہ ہوا. MP گھر پہ نہیں تھے، وہ بچ گئے ہیں. اور بنو میں ایک پولیس پوسٹ پہ کوڈ کاپٹر سے حملہ ہوا، 2 زخمی اس میں ہوئے ہیں. اور اسی دوران یہ ہوا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز انہوں نے آپریشن کیا، اور بہت سخت جنگ ہوئی ہے. وہاں پہ 22 دہشت گردوں کو مارا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے. کل بہت بڑی کامیابی ملی ہے. اور تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دہشت گردی افغانستان، یہ چاروں ملک جو اس وقت 3 افغانستان کے ہمسائے ہیں، اور اس میں سے 2 مسلمان ہمسائے ہیں، اور ایک امریکہ جو ان کو آج بھی پال رہا ہے. آج بھی طالبان کو امریکہ پال رہا ہے، قطری پال رہے ہیں. اور آج بھی افغانستان کے اندر سے دہشت گردی جو ہے اس کے ڈانڈے مل رہے ہیں امریکہ میں دہشت گردی سے. تو اب امریکہ کو بھی، چین کو بھی، تاجکستان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کس قسم کی دہشت گردی سے نمٹ رہا ہے. اور اسی بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. چین اور تاجکستان کے ساتھ انہوں نے سالیڈیرٹی کا اظہار کیا، اور کہا کہ ہم مل کے اس دہشت گردی کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دیں. اور ایران کے علی لاریجانی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 نمبر کے ہائرارکی میں آتے ہیں ایران کی، انہوں نے پاکستان کو یہاں پہ کہا ہے آ کے کہ ہم پاکستان کو بلینک چیک دے رہے ہیں، پاکستان ہم سے جو چاہتا ہے لے. اتنا پیار، محبت، دوستی، بھائی چارہ، بڑی اچھی بات ہے کہ ایران کی طرف سے آ رہا ہے. اور ایران چاہتا ہے کہ خطے میں پاکستان کے ساتھ مل کے دونوں ممالک کے بہترین مفادات کے لیے کام کرے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ساتھ اس میں ایک اور خبر آئی ہے، وہ بڑی خطرناک خبر ہے، اس میں انڈیا کا ہاتھ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق دوسرے ذریعے سے نہیں ہو، ایک ہی مجھے سورس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو کوڈ کاپٹر تاجکستان میں چینی شہریوں کو جس نے نشانہ بنایا ہے، وہ شاید انڈیا کا بنا ہوا ہے. تو اور یہ بات اس تناظر میں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا نہ صرف پیسے دے رہا ہے افغانستان کو. ملا متقی نے وہاں پہ وزٹ کیا، 10 دن کا وہاں رہے، وزیر خارجہ ہیں، پھر کامرس منسٹر گئے ہوئے ہیں تھے آج پچھلے دنوں انڈیا میں. تو وہ بھی تجارت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، کیونکہ پاکستان نے تو بند کی ہوئی ہے. تو اس میں انڈیا نے ان کو اسلحہ بھی دیا. یہ بھی ہمارے پاس ہم نے اپنے ولاگ میں بھی یہ بات کی کہ انڈیا کے جہاز آئے ہیں جس میں اسلحہ ہے، جس میں ڈرونز ہیں، جس میں کوڈ کاپٹرز ہیں، اور شاید میزائل سسٹم بھی کوئی ہیں. تو یہ جو اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو کوڈ کاپٹر استعمال ہوا ہے افغانستان کی زمین سے اور تاجکستان میں جا کے اس نے چینی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، وہ انڈیا کا بنا ہوا ہے. اب یہ انڈیا کس لیے طالبان کو مسلح کر رہا ہے؟ امریکی پیسہ، انڈین پیسہ، قطری پیسہ، انڈین اسلحہ، امریکی اسلحہ جو $60 بلین کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو یہ سب کچھ اس خطے میں ایک نئی آگ لگانے جا رہا ہے، اور خطرناک سچویشن ہے اس خطے کے لیے. افغانستان میں جب تک ظاہر امن نہیں آتا تو اس میں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افغانستان ایشیا کا قلب ہے، دل ہے. اگر وہاں سکون نہیں ہوگا تو پورے ایشیا میں سکون نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر یہ جو طالبان اور پچھلے 45 سال سے اس میں پاکستان کی بھی بہت غلطیاں ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پہلے ایک افغان جنگ ہوئی، وہ 15-20 سال چلتی رہی، پھر دوسری افغان جنگ ہوئی، وہ 20 سال چلتی رہی. اب
ہم کیا تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا، کیونکہ یہ تو لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کچھ نہ کچھ کرے گا، چین کرے گا کچھ نہ کچھ، تاجکستان کرے گا، اور اس میں تمام ممالک کے کیونکہ بہت زیادہ اس میں ان کو نقصان ہو رہا ہے، اس دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے، جو ایک نرسری ہے افغانستان، اور اس میں طالبان جو ہیں اس کے مالی ہیں، باغبان ہیں اس نرسری کے، اور وہ مسلسل ان دہشت گرد گروپوں کو پال رہے ہیں، ان کو پیسہ دے رہے ہیں، اور پیسہ بھی بدقسمتی سے امریکہ سے آ رہا ہے، قطر سے آ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے۔ تو انڈیا ابھی تک محفوظ ہے ان طالبان سے، اب ڈائریکٹ ان کے ہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی، لیکن باقی ممالک ابھی محفوظ نہیں رہے۔ تو ایک خطرناک سچویشن ہے، دعا میں یہ کرنی چاہیے کہ امن آئے افغانستان میں بھی اور اس خطے میں بھی، تاکہ یہ خطہ بھی خوشحال ہو، اور افغانستان کے اندر ایک جو اجڑ جاہل اور گنوار لوگ اقتدار پہ قبضہ کر چکے ہیں، ظاہر ہے اس میں پاکستان کا قصور ہے، اور پاکستان کے ان لوگوں کا قصور ہے جو اب گھر جا چکے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات، گروہی مفادات کے لیے نقصان پہنچایا، اور آج پاکستان اپنے جوانوں کی جو لاشیں اٹھا رہا ہے، اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو اب جا چکے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، سیاستدان بھی اور غیر سیاسی لوگ بھی، غیر جمہوری لوگ بھی جو بڑے عہدوں پر تھے، اور انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو اللہ کرے اب امن آ جائے، اور یہ طالبان رجیم کے ہوتے ہوئے تو یہ امن ناممکن لگ رہا ہے، اب تو دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔